الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، یوٹیوب چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ڈھیرکی کے بیان۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے، اور یقین مانیں کہ ایمان والے کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ سب بہترین واقعہ اللہ کی رحمت پر جو ہے نا یہ واقعہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر۔ چونکہ اس واقعے کو نا الگ الگ ٹاپک کے ذریعے بیان کیا گیا ہے، میں ان دونوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کو ملا کر انشاءاللہ خلاصتاً میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں نا صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کا فیصلہ فرما دے گا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، سب سے آخر میں اس جہنمی کو نکالا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم سے وہ بندہ نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر وہ جہنم کی طرف پیچھے مڑ کر دیکھے گا کہ واقعی جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ دردناک عذاب ہے۔ کتنی طویل راتیں ہوتی تھی، کتنی طویل دن ہوتا تھا، اور اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانیاں، اتنی مصیبتیں، اتنا اندھیرا ہوا کرتا تھا۔ آخر کار اللہ کی رحمت سے مجھے تیرے عذاب سے نجات مل ہی گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کو نا پیچھے کی طرف دیکھ کے اس طرح کی گفتگو کرے گا۔ تو تھوڑا سا جب وہ آگے آئے گا نا تو اس کو ایک پودا نظر آئے گا۔ اب وہ پودے کو جب دیکھے گا تو کہے گا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی میٹھا نہیں چکھا ہے، کبھی ٹھنڈا نہیں پیا ہے، کبھی سکون والی چیز میں نے محسوس نہیں کی۔ جہنم کے اندر کون سا سکون ہوگا بندے کو؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مالک تو بڑا غفور ہے، تو کریم ہے، تو نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ تو نے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دی، جہنم کے عذاب سے مجھے باہر نکال دیا۔ مالک یہ جو پودا ہے نا، مجھے اس پودے کا سایہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کہے گا کہ جا، میں نے تجھے اس کا سایہ عطا کر دیا۔ اب جب وہ بندہ اس پودے کے سائے کے اندر بیٹھے گا، تھوڑی دیر کے بعد نا تھوڑا سا اور آگے اس بندے کی نظر ایک درخت پر پڑے گی، جو درخت اس پودے سے بڑا ہوگا۔ تو وہ بندہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک تو بڑا غفور ہے، کریم ہے، ابھی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی چیز نہیں تم سے مانگوں گا۔ یا اللہ مجھے اس درخت کا نا سایہ عطا فرما دے، میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں، قسم اٹھاتا ہوں، آخری مرتبہ میری یہ بات مان لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اسے، اے نا شکرے، شکر نہیں کرتا کہ میں نے تجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دی، جہنم سے تجھے نکال دیا، جہنم کے عذاب سے رہائی عطا فرما دی، اور تجھے پودے کا سایہ عطا فرما دیا، سکون محسوس کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تیری اور ڈیمانڈ ہے۔ تو بندہ یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عطا فرما دے گا۔ اب وہ بندہ دوسرے درخت کے نیچے بیٹھ جائے گا۔ اب جب بیٹھے گا نا تو اس کو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ تو بندہ تو پھر بندہ ہے نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرے گا، مالک دوبارہ مجھے ایک اور درخت عطا فرما دے، میں ابھی اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی بھی سوال نہیں کروں گا، آخری خواہش ہے میری، اس کو پورا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ وہی فرمائے گا، اے نا شکرے، تجھے میں نے جہنم سے پناہ عطا فرمائی، جہنم سے رہائی عطا فرما دی،
تجھے سکون کے اندر بٹھا دیا، تجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، دنیا کے اندر نعمتیں عطا فرماتا رہا، تو نافرمان ہے، تو گناہ گار ہے، لیکن اس کے باوجود تو فرمائشوں کے اوپر فرمائشیں کیے جا رہا ہے۔ بندہ پھر عرض کرے گا کہ مالک تیری رحمت میں نے دنیا کے اندر سنی تھی، اب میں تیری رحمت کو دیکھنا چاہتا ہوں، مالک مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اب جب اس کو درخت کے نیچے بٹھا دیا جائے گا تو تیسرے درخت پر بیٹھنے کے بعد اس کو جنت کی نعمتیں اب نظر آنا شروع ہو جائیں گی، چونکہ جنت کی جو دیواریں ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ آر پار سے نظر آ رہا ہوتا ہے، سامنے جنت ہوگی، دیواریں بھی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں دیواروں کے پار بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ جنت کی خاصیت ہے ایک۔ تو اب وہ بندہ جب جنت کو دیکھے گا نا تو اس کے دل میں نا یہ خواہشات پیدا ہوں گی کہ میں اب اس جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں، جنت کی نعمتیں کھانا چاہتا ہوں، اتنی حسین اتنی خوبصورت جنت ہے، وہ دل میں نا سوچ رہا ہوگا، لیکن ساتھ میں پھر وہ اپنے آپ پر شرمندگی بھی کر رہا ہوگا، یار اتنی میں نے قسمیں اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی پھر ان کو توڑ دیا، اتنے وعدے کیے پھر ان کو توڑ دیا، اب تو مجھے شرم آتی ہے، اب میں کہوں تو پھر کیا کہوں؟ ایسا نہ ہو کہ میں جنت کی خواہش کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے واپس جہنم کے اندر بھیج دے کہ تیری فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی، جا واپس تو جہنم کے اندر چلا جا۔ فرمایا کہ بندہ جو ہے نا اب یہ خوف ہوگا، اسی ڈر کے اندر دل کے اندر سوچ رہا ہوگا، دل کے اندر سوچ رہا ہوگا، ابال بھی اٹھیں گے کہ مانگوں، لیکن پھر ڈر بھی رہا ہوگا ایسا نہ ہو کہ مانگوں پھر دوبارہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جاؤں۔ تو اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ اے میرے بندے، بس مانگتا کیوں نہیں ہے مجھ سے، اور مانگ، خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ بندہ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک مجھے شرم آتی ہے، اب میں تو نے مجھ پر اتنے کرم کیے، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، دنیا کے اندر نعمتیں عطا فرمائی، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دی، اتنے درختوں کے نیچے مجھے سایہ عطا فرمایا، میں نے تیری قسمیں توڑ دی، تیرے وعدے توڑ دیے، مالک اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب تجھ سے مزید کچھ نہیں مانگ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، پھر تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں ہے، اے میرے نافرمان بندے کہ جس نے مجھے پوری زندگی خوش کرنے کا ایک کام بھی نہیں کیا، اگر میں تجھے آج کے دن اور آج تک دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو 10 سے ضرب دے دوں، اور زمین اور آسمان کے مابین جتنا بھی فاصلہ ہے اس کو 10 سے ضرب دے دوں، کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ 10 سے اس کو ضرب دے دوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک قیامت تک جتنی بھی نعمتیں میں نے تیرے اوپر کی، اگر ان ایک ایک نعمت کو 10 سے میں ضرب دیتا جاؤں تو کتنی نعمتیں وہ بنیں گی۔ اگر وہ میں تجھے آج ساری کی ساری نعمتیں عطا کر دوں تو پھر تو کیا کہے گا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اے مالک، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، تیرا نافرمان ضرور ہوں، لیکن اے میرے مولا تو مجھ سے مذاق نہ کر۔ یعنی وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اتنا نافرمان ہوں، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو جب یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی سنے گا نا، تو روایت کے اندر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان مسکرائے گا۔ رب کی جیسی شان ہے، رب کی جیسی شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرائے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، کہ جا میں نے تجھے جنت کے اندر یہ ساری کی ساری نعمتیں عطا کر دی، اور اتنی بڑی نعمت میں نے تجھے جنت کی عطا کر دی، جا تو وہاں پہ خوش ہو جا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت، کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں اللہ کی ذات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی پتا ہل بھی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اگر رب کی ذات نہ چاہے تو پتا یہاں سے کیا تھوڑا سا معمولی سا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ جو بندہ باتیں کر رہا ہے، وہ جو بندہ بول رہا ہے، اور وہ جو بندہ دل کے اندر سوچ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور اللہ چاہ رہا ہے تو وہ بندہ بات کر رہا ہے، وہ بندہ اپنی خواہشات کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ بندہ بول سکتا تھا؟
نہیں بول سکتا تھا، اس کی زبان ہی بند ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے نا، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ یار کسی طریقے سے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ آج جو ماں کی محبت ایسی ہے کہ ماں کی محبت دنیا کے اندر ماں کی محبت سے بڑھ کر کسی کی بھی محبت نہیں ہوتی۔ مخلص، جو خالص آپ سے محبت کرنے والی ہے نا، وہ آپ کی ماں ہے۔ اور قربان جائیے میرے رب کریم کی ذات پر کہ میرا رب تو وہ رب ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرنے والا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پھر ایسے رب کی نافرمانیاں، ایسے رب کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ ہم سب کو شیوا نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے، ہمارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں نا، لیکن اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، میرا غضب کم ہے، میری رحمت حاوی ہے اس پر، سبقت لے جا چکی ہے میری رحمت میرے غضب پر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کریں، ایسے رب سے محبت کریں، اور ایسے رب سے محبت کریں، رب کی محبت کے اندر اس کی عبادت کریں، اس کی نافرمانی والے کام نہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل جب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہوگی، آخرت بھی ہمارے لیے آسان ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔